بسم اللہ الرحیم۔ میرے موضوع ہے نوجوان افکار اقبال کی روشنی میں۔ ملت اسلامیہ کے عظیم المرتبت شاعر علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنی ولولہ انگیز اور روح پرور شاعری کی بدولت تابد مقبول و ممتاز رہیں گے۔ آپ ایک فلسفی شاعر ہیں، لیکن آپ کا فلسفہ ذہنوں کو عقل کے پیچ و خم میں الجھاتا نہیں، بلکہ خرد کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے مقام عشق تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ جب ہم علامہ کی شخصیت اور ان کے افکار پر غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ دردمند دل رکھنے والے ایک صالح مفکر ہیں، جو مغربی تہذیب و علوم سے مروب و مغلوب عہد میں جنم لینے کے باوجود اپنا ذہنی رشتہ عظمت ماضی سے برقرار رکھتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نوجوان جو مغربی علوم کے حصول کی غرض سے یورپ جاتے ہیں، وہ اس معاشرے سے ذہنی و اخلاقی طور پر نہایت مروب اور مسحور واپس لوٹتے ہیں۔ بالخصوص علامہ کے زمانے میں تو یہ حادثہ عام تھا، لیکن علامہ اقبال پر خدا کی یہ خاص عنایت رہی کہ وہ مدتوں لندن اور برلن کی فضاؤں میں سانس لیتے رہے، لیکن ان فضاؤں کی زہرناکی کبھی ان کے رگ و پے میں سرایت نہ کر سکی۔ انہوں نے مغربی فلسفہ و حکمت کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لیکن ان کی مسلمانیت میں مزید چمک ہی پیدا ہوئی۔ اسلام کی حقانیت پر ان کا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ لندن میں اپنے ایک معمول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ چنانچہ اقبال وہ شخص ہیں جنہوں نے یورپ میں رہ کر اگر کچھ حاصل کیا ہے تو وہ یورپ سے بیزاری ہے۔ مغربی و ملحدانہ افکار و نظریات کا بسیط مطالعہ اور اس کی بے پناہ خامیوں اور کمزوریوں کا عمیق عرفان اقبال نے وہیں سے پایا ہے۔ اقبال نے مغربی تہذیب کا فسوں اپنی چشم بینا سے دیکھا اور اندازہ کر لیا کہ یہ شاخ نازک پر ایک ناپائیدار آشیانہ ہے جو اپنی موت سے آپ ہمکنار ہونے والا ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ وطن واپسی پر علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانان عالم اسلام کو نہایت مؤثر طور پر اور درد انگیز طریقے سے تہذیب فرنگ کی شیشہ گری اور فریب کاریوں سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ابتدا ایک اکبر الہ آبادی سے ہوئی تھی، لیکن اقبال کا آہنگ زیادہ مضبوط اور کارگر ثابت ہوا، چونکہ ان کا لہجہ حرارت ایمانی کو تیز تر کرتا ہے۔ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، بے کاریو اریانیو میخاریو افلاس، بے کاریو اریانیو میخاریو افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات۔ اور اس شعر میں کتنی خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ انہوں نے فرنگی تہذیب کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ علامہ اقبال اپنی ایک نظم تہذیب حاضر کے نام سے بانگ درا میں فرماتے ہیں، حرارت ہے بلا کی بادئ تہذیب حاضر میں، حرارت ہے بلا کی بادئ تہذیب حاضر میں، بھڑک اٹھا بھبوکا بن کے مسلم کا تن خاکی، نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رانائی یہ بیداری یہ آزادی یہ بے باکی، حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، رقابت خود فروشی ناشک بائی ہوس نہ کی۔ یہ وہ تحفہ ہے جو مغربی تہذیب نے لوگوں کو دیا ہے، رقابت خود فروشی ناشک بائی ہوس نہ کی۔
فرماتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا، تدبر کی فسوں کاروز سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام۔ اسی طرح ایک اور تبصرہ وہ کرتے ہیں کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری، اور یہ گرفتاری ہے حرص و ہوس کی، نفس پرستی کی اور شیطان کی پیروی کی۔ یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا، یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا، دماغ روشن ہو دل تیرہ ہو نگاہ بے باک۔ اور اقبال کو اپنی بے پناہ بصیرت کی بنیاد پر گہرا یقین ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے۔ مغربی تہذیب کی بنیادوں سے صالحیت کے تمام عناصر نکل چکے ہیں، اس تہذیب کے تحت خاندانی وحدت درہم برہم ہو کر رہ گئی، ہوا و ہوس اور ظاہر پرستی نے معاشرے میں ابتری پھیلا دی، مادیت کی دوڑ میں تمام انسانی مروتیں غبار ہو گئیں، غرضے کے اخلاق فاضلہ اور اقدار عالیہ کا جنازہ نکل گیا، یہاں تک کہ اقبال کو کہنا پڑا فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف۔ اور مغربی معاشرے کا یہ المیہ اقبال نے کتنی خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ فرنگیوں کے مرتب کردہ نظام تعلیم سے اقبال سخت رنجیدہ ہیں، وہ اس بات پر فکر مند ہیں کہ یہ نظام تعلیم دین و مروت کے خلاف ایک سازش ہے۔ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ جس طرح اکبر نے کالجوں کو مقتل سمجھا، اسی طرح اقبال نے بھی کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اقبال نوجوانوں کو بے نصیبی اور شک و تذبذب کی کیفیت سے نکالنا چاہتے تھے، وہ اس چیز کے خواہاں ہیں کہ مسلم نوجوانوں کا ذہن اسلام کے بارے میں مطمئن ہو، وہ اسے ایک متحرک اور انقلابی دین کی حیثیت سے پہچانیں اور اپنی اجتماعیت پر شرمساری کے بجائے فخر و انبساط محسوس کریں۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی، نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں، نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی، نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ میں۔ جلوہ دانش فرنگ کو نگاہوں پر پوری طرح بے نقاب اور عریاں کر دینے کے بعد اب علامہ اقبال کی یہ تمنا ہوئی کہ نوجوان اس تہذیب پر ایک نظر غلط انداز ڈالتے ہوئے گزر جائیں اور اس کی آلودگیوں سے دامن محفوظ رکھیں۔ گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائر کے بلند بال دانہ و دام سے گزر۔ علامہ اقبال نے امت مرحوم کی نشت ثانیہ کا خواب دیکھا ہے، اور علامہ پر یہ بات واضح ہے کہ یہ خواب اور یہ اسلامی انقلاب
صرف ایسے نوجوانوں کے لہو اور صلاحیتوں سے عالم حقیقت پر آ سکتا ہے جو ایک طرف اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور دوسری طرف اسلام سے انہیں گویا ایک عشق ہو۔ نوجوان ہی اسلامی تحریک کا ہراول دستہ بن سکتے ہیں، چنانچہ اقبال کے پیام و افکار کا مرکز اور تمناؤں کا محور نوجوان ہے، اور جب وہ یہ کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے، تو اس کی وجہ اقبال کا یہ نظریہ ہے کہ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اور تاریخی انقلابات عالم کے اوراق پر یہ مشاہدہ محفوظ ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کے ذہن و قلب کو اس کے ماضی سے منسلک کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ انہیں ایک طرف اپنے بزرگوں کی عظمت اور دوسری طرف اپنی کم مائگی کا احساس ہو جائے۔ مصعب، اسامہ، ابن قاسم، ابن زیاد، یہ سب نام اسی کے ہیں۔ اقبال آج کے نوجوان کو عہد رفتہ کی جھلک دکھاتے ہیں تاکہ اس کا پیمانہ دل اعتماد و ایقان کی مے سے لبریز ہو جائے۔ ماضی کسی قوم کا حافظہ ہوتا ہے اور اسے کھو دینا تباہی کی علامت ہے۔ مسلم نوجوانوں کا روایات گزشتہ کی روشنی میں قدم بڑھانا ضروری ہے، کیونکہ چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ اقبال کے مذکورہ والا تمام احساسات کا بہترین تاثر ہمیں ان کی مشہور نظم خطاب بنوجوان عالم اسلام میں ملتا ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ علامہ اقبال کا آئیڈیل نوجوان کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ ان سوالوں کا جواب مختصراً یہی ہے کہ اقبال کا آئیڈیل نوجوان ایک مومن ہے، اس کے بدن میں عقابی روح ہے، اس کی اصل شاہینی ہے، اس کی پرواز لولاکی ہے، اس کا نشیمن عیش کدے نہیں بلکہ پہاڑوں کی چٹانیں ہیں۔ علامہ کا آئیڈیل نوجوان بہت قوی عزائم کا مالک ہے، اس کی کمندیں ستاروں تک جا پہنچتی ہیں، وہ تہذیب حاضر سے دل برداشتہ اور اس کا باغی ہے، لہذا وہ ایک نئے زمانے اور نئے صبح و شام کی تعمیر کی کوشش میں مگن ہے۔ نوجوان اقبال کا وہ مرد مجاہد ہے جس میں مستی کردار ہوتی ہے، زمانے کی آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہی، قدم قدم پر عریانیت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ ایسے میں اقبال کا شعلہ نوا ہمارے لیے قندیل راہ ہے، وہ ہمیں پاکی دامن کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری۔